سفر دا مہینہ ہے. گزشتہ جمعے تھے گزارشات کی تھی گئیاں ہجرت مصطفیٰ، ہجرت مدینہ، ابتدائی دور اور پھر انہاں مشرکین مکہ انہاں دا ظلم و ستم، پھر اسلام کے خلاف سازشاں اور منصوبہ بندی، اس سفر دے اندر بہت بڑا سفر، مشکل ترین. میرے محبوب نے فرمایا پہلے بھی اسی ہجرت نو بیان کرتے ساں، لیکن خاکہ اور منظر ہور ہوندا سی. جدو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، خود اپنی آنکھیاں دے نال وہ منظر، وہ نقشہ، وہ سفر دیکھ کے آئے. واقعتاً انہاں پہاڑاں چوں نکلنا اور اتنا مشکل ترین سفر، کائنات دے پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہم سفر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمت اور آپ دے جذبے دا تقاضا سی. آج تے انہاں جگہ تے انہاں نے سڑکاں بنا دیتیاں، روڈ بنا دیتے، وہ پتھر ہٹا دیتے گئے. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے محبوب نے اپنے بستر سے لٹایا، فرمایا علی آج دی رات میرے بستر تے آرام کرنا ہے. اے بے ایمان جڑے بعد محاصرہ کر کے کھڑے نے میں نو قتل کرنے واسطے، انہاں بے ایماناں دیاں امانتاں میرے کول نے. اس طرح میں نو کاذب کہندے نے، بے ایمان مجنون کہندے نے، دیوانہ کہندے نے، لیکن اندر تو میں نو اے سمجھ دے نے کہ اے دے ورگا امین بھی کوئی نہیں تے صادق بھی کوئی نہیں. انہاں دا سونا چاندی زیورات، انہاں دے دولت میرے کول امانتاں نے. علی انہاں دے حوالے کر کے پھر آنا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی حوصلہ اور ہمت قابل دید ہے. تلواراں دے سائے تھلے دشمن محاصرہ کر کے کھڑا ہے. ان حالات کے اندر بسترہ نبوت تے آرام کرنا عام بندے دا کام نہیں، اے بھی ہے درے قرار دا کم سی. بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے. جانو کمری والا اپنا بستر دے، اس تو بڑا مقام کیڑا ہو سکتا ہے. ایک بندہ مینوں کہنے لگا حضرت علی دا تعارف تے کراؤ. میں کہا حضرت علی مرتضیٰ او شخصیت نے جنہ بچپن تو لے کے جوانی تک تربیت بھی مصطفیٰ تو پائی تے تعلیم بھی مصطفیٰ تو پائی. سبحان اللہ. ہر چیز مصطفیٰ تو لئی، دولت لئی،
تعلیم لئی، تربیت لئی حجرت دی رات بسترا لیا اور کملی والے دی لخت جگر سیدہ فاطمہ نگاہ دے اندر لئی، ہر چیز حضرت علی نو کملی والے نے دیتی۔ صدیق اکبر دا بھی تعارف کراؤ۔ میں کیا سیدنا صدیق اکبر انہوں کہندے نے جڑا ہر چیز مصطفیٰ نو دے وے، سبحان اللہ، دولت دیتی، کاروبار دیتا، اپنا حجرہ دیتا، اپنی لخت جگر سیدہ عائشہ صدیقہ کملی والے دے نگاہ دے اندر دیتی۔ فرمایا علی آج دی رات میرے بستر تے آرام کر، سو جا مٹھی نیند۔ یا رسول اللہ تسی بھی تے آرام کرنا ہے، تسی کتھے آرام کرو گے؟ فرمایا تو نبوت دے بسترے تے آرام کر، میں صداقت دے بسترے تے آرام کرنا۔ سبحان اللہ، کملی والے نکل گئے، سورہ یاسین پڑھ دیا ہویا، انہاں دی آنکھیاں دے اندر سرکار نے ایسی خاک اور مٹی پائی، قیامت تک لب دے رہن گے، نہ ابو بکر صدیق لبن گے تھے نہ مصطفیٰ لبن گے۔ ایو کہندے رہن گے میرے آقا میرے مولا تم کدھر ہو، لب دے رہن گے۔ تے عاشقاں نے لب دیا، جنہیں مصطفیٰ نو دیکھنا ہوگے، مصطفیٰ دی صحبت دے اندر جانا ہوگے، سیدہ سیدہ عائشہ صدیقہ دے حجرے دے کول جائے، مصطفیٰ بھی مل جائے گا، صدیقی اکبر بھی مل جائے گا۔ حضرت علی آرام کرنے واسطے لیٹ گئے، تے سرکار نکل گئے، سیدھے سرکار چل دیا حضرت سیدنا صدیق اکبر کہو رضی اللہ تعالی آپ دے دروازے تے گئے۔ اتنے آ کے بڑی حیرانگی ہوندی ہے، سرکار بلا لیندے، ابو بکر میرے کو رات چلنا ہجرت کا حکم ہو گیا، لیکن سرکار خود گئے صدیق اکبر دے دروازے۔ دو ہی یار نے میرے مصطفیٰ دے، دو ہم سفر نے، دو غلام نے میرے مصطفیٰ دے، ایک نوریہ دا سردار ہے تے ایک صحابہ دا سردار ہے، انہوں جبریل کہندے نے، انہوں صدیق کہندے نے۔ سبحان اللہ، جیڑا نبوت نو لین واسطے آوے، رات بیدار کرے اٹھاوے، انہوں جبریل کہندے نے، تے جیڑا رات نو جنوں نبوت آ کے اٹھاوے بیدار کرے، انہوں صدیق کہندے نے۔ سبحان اللہ، میں کیا محبوب ابو بکر نو خود کیوں اٹھان آئے ہو؟ تسا آقا جے، اے غلام ہے۔ فرمایا اگر ابو بکر میرے کول آئے گا، دنیا کہے گی خود پیچھے پھرتا سی، مینو نال لے کے جاؤ۔ اس واسطے میں لے کے آپ جا رہے ہیں، خود آ رہے ہیں ابو بکر دے گھر۔ پتہ چلتا ہے ابو بکر خود نہیں گیا، مصطفیٰ خود لے کے گیا۔ سبحان اللہ، ابو بکر بھی رات ستے نہیں سن، ادھر دستک ہوئی، فوراً دروازہ کھل گیا۔ سبحان اللہ کہو، اگلا جملہ کہو۔ سبحان اللہ، ادھر دستک ہوئی، دروازہ کھل گیا۔ میں کیا محبوبہ، یہ دروازہ فوراً کھل گیا۔ فرمایا میں بھی مصطفیٰ ہاں، وفادار ہاں، جدن ایدہ جنازہ میرے روزے پہ آئے گا، ادھر میرا بھی دروازہ ایدہ واسطے اپنے آپ ہی کھول جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم۔
دروازہ کھل گیا. صدیق اکبر نے پوچھا تو جاگ رہے سی؟ یا رسول اللہ تواڈے انتظار دے اندر ہی سی. مینوں پتا سی یاد رحمت میرے گھر آ گئی ہے، سبحان اللہ. نبوت میرے گھر آ گئی ہے، مینوں پتا سی، علم سی. کہ دروازے دے کون ہی کھڑا سی. فرمایا جویں جویں آقا تسی تشریف لے آ رہے سی تواڈی خوشبو پہلے اگے اگے آ رہی سی. سبحان اللہ. یار میں دروازہ تے کھٹکھٹایا کوئی ہور بھی ہو سکتا سی. ادھی رات کا ویلا ہے، پہلے مینوں پوچھتے صحیح آنے والا کون ہے، میری آواز پہچان، پھر دروازہ کھول. حضرت سیدنا صدیق اکبر دی اکھیاں چوں آنسو آ گئے. محبوبہ میں تواڈے ہتھاں دے دستک پہچاندا، سبحان اللہ. میں خوشبو پہچاندا، میں انداز پہچاندا. اگر میں نہ پہچانا مینوں صدیق اکبر کیوں آکھدے نے، مزاج شناس نبوت کیوں آکھدے نے؟ اسے واسطے ہی آکھدے نے میں تواڈے ہتھاں دے انداز پہچاندا. آقا کس طرح تشریف آوری ہوئی؟ ابو بکر ہجرت دا حکم ہو گیا. میں تینوں کہندا سی نا سارے صحابہ نو جان دیو لیکن تو نہیں جانا. آقا کیوں؟ مینوں کیوں اجازت نہیں؟ او فرمایا چلیا جے تینوں بھیج دیندا تے میری اج سواری کون بندا؟ سبحان اللہ. اج جے تو پہلے چلا جاندا مدینہ پاک تے مینوں اپنے کندھیاں تے کنے اٹھانا؟ اس واسطے آج تیرا نصیب آزاد پیا. لوگوں بڑے بڑے صحابہ دے مرتبے دے، لیکن خدا دی قسم ہے سارے صحابہ تو سب تو اول مرتبہ اگر اونچا مقام دیکھنا ہوئے جیڑا آج دی رات مصطفیٰ دا ہم سفر بنیا، اے دی عظمت سارے صحابہ تو آنا. سبحان اللہ. کھانا تیار کیتا گیا، توشادان دے اندر بند کیتا گیا. اسماء بنت صدیق بیٹی حضرت ابو بکر صدیق دی رضی اللہ تعالی عنہ کھانا تیار کر رہی ہے. توشادان دا آج تے بڑا جدید دور آ گیا، وہ پرانا دور سی. اونوں بنن واسطے کچھ چیز لب رہی ہیں نہیں لبلدی پئی، اپنا دوپٹہ پھاڑ دیتا اے دا منہ بنن واسطے. واہ تیرے صدیق تیرے گھرانے تو قربان جاواں، تو گھر دے اندر دوپٹہ بیٹی پھاڑے مصطفیٰ دے واسطے، تو غار دے اندر اپنی چادر دے ٹکڑے کرے مصطفیٰ دے واسطے. سبحان اللہ. کھانا تیار ہو گیا، چلو نکل گئے حضور بھی تھے اور سب صدیق اکبر. اور میں تے دیکھ کے آیا پتھریلی زمین، نوکدار پتھر سا. جتی اس واسطے نہیں پائی کہ نشان نہ پہچان، دشمن لب نہ لگے. ننگے پیر سن تے میرے مصطفیٰ دے قدمہ دیا پیرا دیا تلیاں خدا دی قسم ہے. اور لطافت اور نفاست گلاب دے پھلا دیا کلیاں دے اندر نہیں جڑے میرے مصطفیٰ دے پیرا دیا تلیاں دے اندر. بار بار پتھر لگ رہے ہیں، خون نکل رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے. ابو بکر صدیق کدو برداشت کر دے سن کمری والے دی تکلیف نو. اگے ہو کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. محبوبہ سوار ہو جاؤ، تواڈے پیر زخمی ہو رہے ہیں. فرمایا ابو بکر سواری تے ہے نہیں. محبوبہ کی ہویا جی آج میری سواری موجود نہیں. آج نبوت واسطے صدیق خود سواری بن واسطے تیار ہے. سبحان اللہ. آج میں تو انو اپنے کندھیاں تے اٹھا پاتا. سبحان اللہ العظیم. حضور نے نہیں فرمایا ابو بکر تو میں نے اٹھا ہی نہیں سکتا، تیرا بوجھ اتنا. خدا دی قسم ہے جو حضور براق تے بیٹھے نا معراج دی رات تے براق پسینوں پسینے ہو گئے، برداشت نہیں کر سکے. احد پہاڑ تے حضور کھڑے ہوئے تو اندر جنبش پیدا ہو گئی. حضور نے فرمایا اسکن یا احد، او پہاڑا ٹھہر جا. یعنی کملی والے دا بوجھ اٹھانا عام بندے دا کام بھی نہیں.
میں کئی بار عرض کیتا جدو بیت اللہ فتح ہویا کہ حضور بت توڑ سن، حضرت علی مرتضی نال سن، بت توڑ دیا بت بڑا اونچا آ گیا۔ حضرت علی نے حضور نے فرمایا علی میرے کندھیا تے سوار ہو کے تے بت نو توڑ۔ علی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ تسی میرے کندھیا تے سوار ہو۔ فرمایا ٹھیک ہے تو ہے تیرے کرار ہے، تو شیر خدا ہے، اسد اللہ الغالب ہے، اور علی نبوت دا بوجھ نہیں چک سکدا۔ سبحان اللہ کہو۔ ایک کو ایمان نال جڑیا جب صدیق اکبر کہندے نے ادھروں کیا یا رسول اللہ سوار ہو جو، فرمایا تھلے ہو نیوا ہو میں تینوں اونچا کر۔ صدیق اکبر میرا مصطفیٰ دے سامنے اپنے کندھے چکاندے ابو بکر صدیق کملی والے حضرت ابو بکر صدیق دے کندھیاں تے سوار ہو جاندے اور پہاڑی جڑی عجیب ہے۔ کل دوست آئے نے جوان کہن لگے جی میں 3 باری حوصلہ کیتا چڑھ جاواں کارے سور سے پر نہیں جا سکیا، رستے تو واپس آ گیا۔ میں اس ویلے سول دے اندر پہ گیا۔ ابو بکر صدیق 50 سال دی عمر اپنے کندھیاں تے کملی والے نو اٹھا کے نبوت نو اٹھا کے اس پہاڑی تے چڑھنا، پہاڑ تے چڑھنا، غار سور تک پہنچنا ساری عقل تو ماں برائے عقل دے اندر نہیں آندا۔ اللہ فرماندا ہے تسی سوچ دے رہو اور لے کے جا رہے ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے مینوں بھی مزہ آ گیا۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ اللہ نے اس غار دا تذکرہ بھی کیتا۔ میں کیا یا اللہ غارات اور بھی بڑھیا نے مکے دے اندر انہاں پہاڑاں دے اندر ساڈے پاکستان دے اندر افغانستان دے اندر انڈیا دے اندر یا ہور علاقیاں دے اندر جتنے بھی بڑے بڑے پہاڑ نے انہاں دے اندر بھی غاراں نے انہاں دا تذکرہ نہیں کیتا۔ اللہ فرماندے نے جس غار دے اندر میرا کملی والا آ گیا جہدی نسبت غار دی کملی والے دے نال ہو گئی، جے کملی والا اونچا غار بھی اونچی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ کئی بار عرض کیتا نا نسبت مصطفیٰ بھی کیا بات ہے، جیڑی چیز دی نسبت کملی والے دے نال ہو گئی وہ قیامت تک چمکدی رہے گی۔ پھر میں اس پہاڑ نو ویکھیا بڑے غور دے نال، رستہ سیدھا نہیں چڑھدا، کدی اینو چلا گیا کدی ادھر نو چلا گیا۔ 2.5 گھنٹے جوان بندے دے لگ دے اوپر چڑھن تے کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر رستے جا رہے ہیں۔ میں کہ یا اللہ تیرا محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھیاں تے سوار نے سیدھا رستہ کیوں نہیں چڑھے؟ سیدھا رستہ سیدھا بھی تے چڑھ سکدا سی نا، کدی ادھر نو کدی ادھر نو اوہی رستہ اج تک موجود ہے۔ اللہ فرماندے نے تینوں کی پتہ کیڑے عشق دے اندر لے کے جا رہا سی، تیرے کول دنیا دا پیسہ آ جائے دولت آ جان تو بھی تے جھوم کے ٹردا ان نبوت نو لے کے جا رہا سی۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر اس طرح جا رہے سان چوم چوم کے۔ اللہ فرماندے نے ادھروں مینوں بھی مزہ آ رہا سی، صدیق بھی نبوت نو چاہ کے تے مزے نال چڑھ رہا سی پہاڑی تے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ انسانی طاقت نہیں نبوت تو چاہ کے چڑھ سکے، انسانی طاقت نہیں۔
اللہ فرماتے میں کدوں کہنا انسانی طاقت نال گیا وہی شخص نال گیا جے نسبت مصطفیٰ دے نال ہو گئے خدا دی قسم ہے ساری کائنات حضرت فاروق اعظم جدوں کافر سن مسلمان نہیں سن کلمہ نہیں سی پڑھیا 10 بندیاں دا مقابلہ کلے کرتے سن جدن کملی والے نہ نسبت جڑ گئی فرمایا سارا مکہ ہی آ جائے میں کلہ ہی کافی کیا سبحان اللہ نسبت مصطفیٰ اللہ اکبر صدیق اکبر جا کے چڑھ کے پہاڑی پہ آؤ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور جا کے پہاڑی دیکھ دروازے تے حضور نو اتاریا حضور تشریف رکھو میں اندر جانا غار نو صاف کردا کوئی دے اندر ایسی مہلک کوئی چیز نہ ہوئے نقصان دین والی نہ ہوئے پتہ نہیں ہزارہ سالہ دی غار پئی ہے کدوں دی پئی ہے یہ اندر کوئی ایسی چیز نہ ہوئے نقصان دین والی میں جانا اندر فرمایا وہ بکر ہر جگہ تے نمبر میرا پہلا ہر جگہ تے میرا نمبر پہلا ایتھے تو پہلے کیوں جائے گا سبحان اللہ کیا ذرا عشق دے اندر آ جاؤ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی تھی محبوبہ جتھے سوکھا بیلا ہووے آسانی ہووے اوتھے تہاڈا نمبر پہلا جتھے کالیاں نے ڈگ مارنے ہون میرا نمبر پہلا سبحان اللہ سبحان اللہ میرا نمبر پہلا اللہ اکبر تجھے اگے یا رسول اللہ تھوڑا جا آرام فرماؤ میں جانا اندر سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق اس کو دے اندر غار زور دے اندر چھوٹی جے غار بندہ این کر کے بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا اس طرح نیما ہو کے داخل ہوندا ہے اندر چلے گئے ساری طرف ہاتھ مار کے دیکھیا رات دا اندھیرا ہے سدرا ذرا تصورات دے اندر آ جاؤ رات دا ویلا ہووے ادھی رات دا ویلا اس غار دے اندر کوئی لائٹ دا انتظام نہیں تے عشاء کی ابو بکر صدیق دا جڑا غار دے اندر لے کے گیا ساروں طرف ہاتھ مارے سوراخ نظر آ گئے ابھی سوراخ ابھی سوراخ ابھی سوراخ صدیق اکبر نے کیا کل نہیں کوئی نہیں چادر اتاری پھاڑنا شروع کر ساریاں سوراخ نے سر بند کیتے 1 2 3 4 سوراخ بند کیتے وہ دی اندر سی دشمن کالا سی کالا سمجھتے ہو کالا سی دشمن صدیق اکبر دا بھی دشمن مصطفیٰ دا بھی اونا سوراخ دے اندر سی یہ کدوں چاہتا ہے دشمن صدیق تے نبی کٹھے ہو چاہتا ہے ہو نہیں سکتا یہ دل چ درد اٹھدا ہے او میں کہا بھائی مانا کوئی اس دور دے اندر فتنہ دے دور دے اندر اگر 2 بندے کٹھے بیٹھ جاندے ہو دے اندر خوش ہونا چاہیے چلو سنا آپس دے اندر اتفاق آپس دے اندر ہے محبت آپس دے اندر ہے میرا کملی والا داماد ابو بکر سسارے اگر سسر تے داماد کٹھے لیٹ کے روزے دے اندر تیرو پیڑ کیوں پہ گئی تو وہ ابھی جلتا پہ خوش ہو جا اللہ اکبر 2 سوراخ باقی بچ گئے باقی بند ہو گئے صدیق اکبر نے ایڑیاں رکھ لی یا رسول اللہ تشریف لے آؤ سرکار گئے اپنی گود بچھا دیتے یا رسول اللہ میں بیٹھ دا تسے آرام کرو تھکے ہوئے ہو تھکاوٹ ہوتی ہوئے گی یا ابو بکر نال مینو ٹریا لے کے اپنے کندھیاں تے اٹھا کے اس پہاڑی تے چڑھیا تے دوت تھکاوٹ مینو ہو گئی یا رسول اللہ نہیں آج میں چاہنا میں اپنے گود دی ریل کھول کے تے نبوت والا قرآن رکھ کے تے میں تحریرہ پڑھنیاں چاہنا سبحان اللہ چوکڑی مار کے نا صدیق اکبر بیٹھ سرکار بھی لیٹ گئے ساری اور نکسی تے بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا لیٹ گئے صدیق اکبر بھی اس طرح دھولا کے بیٹھ گئے اچھے سرکار نے چہرہ رکھ دیتا یارو تھوڑا جب تصورات جاؤ نا کملی والے دا چہرہ
ایک باری خواب دی اندر دیکھے لوگ کہتے ہیں مبارک کیا ہو گئے تینو خواب دی اندر مصطفیٰ دی زیارت ہو گئی میرا عقیدہ جنو خواب دے اندر کملی والے دی زیارت ہو گئی بڑی قسمت والا بڑے وقتہ والا بڑے نصیبے والا بولو ہے کہ نہیں سارے بولو ہے نا اللہ تو آنو بھی دیدار مصطفیٰ نصیب فرما اچھی بولو اللہ رات نو کملی والے دی زیارت نصیب فرما جیڑا ایک باری زیارت کرے بڑی احسانہ والا عظمتہ والا صحابہ نے کسے نے مصطفیٰ نو ایک باری دیکھیا ہوئے گا دو بار دیکھیا ہوئے گا تین بار دیکھیا ہوئے گا چل دیا دیکھیا ہوئے گا پھر دیا دیکھیا ہوئے گا آپ نو قیام دی حالت دیکھیا ہوئے گا رکوع دی حالت دیکھیا ہوئے گا اور سجدے دی حالت دے اندر دیکھیا ہوئے گا رات میں اور میرے سجدہ بدت دیکھیا ہوئے گا اوج دیکھیا ہوئے گا لیکن صدیق تیری عظمت کو قربان جاوا تیری عظمت کا کیا کہنا تین راتاں تین دن مصطفیٰ نو گودی چ پا کے زیارت سبحان اللہ تحریرہ پڑھیا مصطفیٰ نے اللہ اکبر اللہ بھی معاہدے اندر صرف فرما ابو بکر آزراب قاری شہباز قاری داؤد یا کوئی اور عالم فاضل قاری خطیب شیخ الحدیث طالب علم جڑے مدرسیاں دے اندر پڑھ دینے ابتدا تو شروع ہوندے نے پہلے قاعدہ پھر قرآن پھر ترجمہ پھر تفسیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی آ جاؤ غار دے اندر میں تیرے سینے دے اندر قرآن دی تحریر پائی ہے تیری گودی دے اندر قرآن دی تفسیر پائی ہے سبحان اللہ اے پڑھ نقد پڑھ اسی وضوحا سورتیں پڑھ دے رہ گئے اسی علام نشرہ دیا سورتیں پڑھ دے رہ گئے علام نشرہ کا صدرہ کا وضوحا کدی باللیل کدی مازاغ البصر کدی نون والقلم وما یسطرون ایس جوان دی عظمت کیا کہنا جڑا جنقد وضوحا دا چہرہ بیکھ رہا ہے جڑا واللیل دیا سلفہ دا مطالعہ کر رہا ہے سب تو بڑا خطیب تے ابو بکر صدیق ہے انہوں مولوی کہتے ہیں کیڑی کتاب دا مطالعہ کر دیو مدرسہ فلاں 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 اسی پوچھتے ہیں مولویاں تو کیڑی کتاب دا مطالعہ کرتا ہے سیدنا صدیق اکبر تو کچھ صدیق تو کیڑی کتاب دا مطالعہ کیتا ہے سبحان اللہ ابو بکر صدیق فرماتے وہ قاسمیہ تو دنیا دیا علماء دیا دکھیا کتاباں پڑھیا ہو گیا میں مصطفیٰ دے چہرے دیا تحریرہ پڑھیا نے میں اس تفسیر دا مطالعہ کیتا ہے اس واسطے میں سارے صحابہ سب تو بڑا عالم کہتا ہے یارو میں بندہ کہہ لائے تسی صدیق اکبر تاخت فاروق اعظم بڑا ذکر کر دے ہوگا کیا جتھے دشمن زیادہ مارے نا وہ ذکر کرنا چاہیے آج بھائی ایمان ابو بکر تے بولتا ہے ایمان فاروق اعظم تے بولتا ہے ظالم کہتا ہے کہ ابو بکر ایماندار نہیں فاروق اعظم ایماندار نہیں اس واسطے سانوں بھی تذکرہ زیادہ کرنا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے ایمان والے سب تو زیادہ نے یا دینو سب تو پہلے مصطفیٰ نظر آن گے یا دوسرے صدیق اکبر نظر آن گے اسلام سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والا کون ہے بولو تو صحیح ہے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں خدا دی قسم نہیں پتہ سب تو پہلے کملی والے تے دعوت تے کلمہ پڑھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جواب ہے تو صدیق اکبر عورتہ تو سیدہ خدیجہ طاہرہ بیوی تے بچیاں تو حضرت علی مرتضی شیر خدا انہاں کا نمبر افضل ہے نمبر دیو رونگ نمبر نہ ملاؤ صحیح نمبر ملاؤ اگر جنت کے اندر جانا چاہتے ہو
صدیق اکبر جا کے بیٹھے حضور اللہ اکبر ادھروں نو بھی خوشبو آ گئیاں جڑا اندر بیٹھا سی اندر کالا دشمن بیٹھا سی سپ بعض علماء لکھو کہ 500 سال عمر سی بہت بڑا سی او آج تو انہیں بھی مچلنا شروع کر دیتا ہائے آسے عمر گزاری ایک حدیث نہیں کالوں میں تے فتوہ لاؤ بھی حدیث پڑھی سی میں کرتی شاعر دی زبان ہے او کہندا سب کہندا آسے عمر گزارے تے چلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا اج آیاں جدوں بہاراں آج بہار آئیاں نے خوشبو آ رہی نے سارے دروازے بند ہو گئے سپ نے بھی کری ادھر بھی کبھی کوشش کرے ادھر بھی کرے انہیں پھر اتنے ڈنگ ماریا جتنے صدیق اکبر دا پیر سی رضی اللہ تعالی اور میں کیا سپا ادھر چلا جا یار ادھر ٹاکی ہے تھوڑا جا ٹکڑا ہی ہے نا چادر دا اتنا بڑا تو تیری تصابہ دے اج کر کے سر ہلا تو مارا جا بار بار ڈنگ تے ڈنگ مار رہا صدیق اکبر کہنے لگا دسنا چاہنا لاہور والے خاص کر جے نبی نو ملنا ہووے زیارت کرنی ہووے تے ابو بکر صدیق دے پیر چومنا سبحان اللہ اس واسطے میں ڈنگ تے ڈنگ مار رہا اللہ اکبر ہن عشق میدان جا گیا عقل میدان جا گئی آج کیا دی ابو بکر پیر نہ ہٹا اور سب تے ڈنگ مارے صدیق پیر تو ہٹا سونے نو جگا جان اپنی بچا پیر ہلا سونے نو جگا جان اپنی بچا عقل کہہ رہی اسے کہتا نا خبردار سونے نو جگائی نہ پیر نو ہلائی نہ جان اپنی بچائی نہ سبحان اللہ کہتا سونے نو ہلائی آج اپنا آپ قربان کر دے پر کمری والے کی نیند خراب نہ ہو دے نیند کے خلل نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او ظالما تو ڈنگ تے ڈنگ چلا تینوں نہیں پتا ہے صدیق اکبر دا پیر ہے سبحان اللہ تقاضا بشریت اکھے جو آنسو ہے شہر نے اثر تو کیتا کالے دا ڈنگ مارنے والا کون سی سپ کیڑا سی رنگ کی سی ہوتا کالا کی رنگ سی سفید نے سی سرخ نے سی کالا اندروں بھی کالا تے اوپر بھی کالا تے وچوں بھی کالا عقیدے دا بھی کالا ہائے ہائے اللہ اکبر او دے ماریا ڈنگ تے ڈنگ اثر نے سا او عذاب نے اثر کیتا اکھیاں چوں آنسو آ گئے لگا زمین تے گرد قطرہ اللہ فرماندے ٹھہر جائے او تو ابو بکر صدیق اکبر دے آنسو دا قطرہ ہے آپ تھوڑا ہے زمین تے نہیں گرنا یا اللہ دامن تے گرا فرمایا نہیں کتھے گرا فرمایا ٹھہر جا تو بڑا آنا تو بڑا افضل تینوں اوتھے سٹنا جڑا تیرے تو بھی آدھا ہو سبحان اللہ آج پہچانا آنسو صدیق دا ہووے چہرہ مصطفیٰ دا ہووے آنسو بھی آدھا چہرہ ہو تو بھی گرے آئے کا کملی والے دے بار بار آنسو کہہ رہے ہیں میرے مصطفیٰ نے اکھیاں کھولیاں میرے مصطفیٰ نے اج ویکھ رہے ابو بکر صدیق بھول گئے جگ نو زہر نو مسکرانا شروع کر دیتا کملے والے بھی ویکھ رہے سبحان اللہ اے دونوں ویکھ رہے کملے والے صدیق دے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ دے والے دونوں ویکھ رہے اللہ فرماتے نے او دونوں یار مزے لے رہے سارے ایک دوجے نو ویکھ دیا اے ادھر ویکھ رہا سی تے ادھر ویکھ رہا سی تے ربا تو فرمایا میں تو نہ والی ویکھ رہا سی سبحان اللہ
میں دونوں ول ویکھ رہا سی میرے مصطفیٰ نے پانچ پوچھیا مالک یا ابا بکر کی ہویا ابو بکر رو رہے ہو اکھیاں چوں آنسو آ گئے یا رسول اللہ کوئی چیز کٹ رہی ہے بار بار اینا سوراخاں دے اندر کوئی چیز ہے جڑی بار بار میں نو کٹ رہی ہے ٹنگ تے ٹنگ مار رہی ہے فرمایا پیر پیچھا کر جدو پیر پیچھا کڈیا بہت بڑا سانپ سامنے آ گیا میرے محبوب نے پہلے دے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے پیر دے اپنا لعاب لایا طبیب باندھا طبیب ہے خدا دی قسم ہے سادہ عقیدہ جے جیڑی شفا قبلی والے دے لعاب دے اندر دنیا دی کسے دوا دے اندر شفا نہیں پرسوں ساتھی کہہ رہے سن میں اس خود کا پانی پی کے آیا جتے حضور نے لعاب پایا سی سبحان اللہ آج تک اس پانی چو لببت بھی خوشبو آ رہی ہے تے مٹھاس بھی ہوئی آ رہی ہے پانی مٹھا ہو گیا اے میرے مصطفیٰ دا لعاب تیرا میرا لعاب ہوئے لوگ کہتے بدعا دیا مصطفیٰ دا لعاب ہوئے تے جنت دیا خوشبو آ دیا سبحان اللہ تیرا میرا لعاب کسے کھانے ہی پہ جائے تو کوئی کھاندہ ہی نہیں کھاندے ہو تے مصطفیٰ دا لعاب پہ جائے 1400 بندہ صحابہ کھانا کھا جائے سبحان اللہ ایک عملی والے دی دعا دی برکت حضرت علی مرتضی شیر خدا دی اکھیاں پہ جائے شفا نہ ہو جان کڑوے کھوج پہ جائے خوب مٹھا ہو جائے صدیق اکبر دی اکھیاں تو پہ جان آپ دے پیر دی ایڑی تے لگ جاوے لعاب سپ دا زہر ختم صدیق اکبر فرماتے حضور نے لعاب لایا اپنا میں نے انج ہویا جویں کدی میرے تکلیف ہوئی نیسے سبحان اللہ العظیم اسے میں کسی نے کیا نا آج رات مشکل اے ہجرت دی آئیے آج رات مشکل اے ہجرت دی آئیے صدیق چلیے بے سو گئی خدائیے آج رات مشکل سبحان اللہ کہہ دے ہو آج رات مشکل ہجرت دی آئیے صدیق چلیے بے سو گی خدائیے آج رات مشکل پہلی جو منزل آئی غار والی پہلی جو منزل آئی غار والی بستر یہ جھولی غم خار والی پوری جو سکھ ہوئی دیدار والی رخ دل رباتے چادی دلائیے آج رات مشکل او ڈنگ ناگ مارا تے عاشق بچایا ڈنگ ناگ مارا بولو ڈنگ ناگ مارا تے عاشق بچایا سائنو نہ نیندرو اے عاشق جگایا سائنو نہ نیندرو عاشق جگایا پیر سوراخ تو ہرگز نہ چایا پیر سوراخ تو ہرگز نہ چایا تکلیف ڈنگ دیئے ساری پچائیے آج رات مشکل احساس ہے کہ نہیں سو یارو ساڈا کیتا ہے جیڑا مدینہ حضور دے نال جڑ گیا مدینہ آلہ پسینہ آلہ سینہ آلہ جیڑا پتھر جڑ گیا پتھر آلہ پہاڑ آلہ غار آلہ تے جیڑا نال جا رہا اے آلہ نہیں اے ساری کائنات تو اے بھی آلہ اے انشاءاللہ آئندہ غار کو لے کے مدینے تک انشاءاللہ واقعہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سانو عشق مصطفیٰ عطا فرمائے اللہ عشق صحابہ عطا فرمائے سنتا پانو